اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسے تصور کہیں گے اور کسے تصدیق کہیں گے؟ لکھیں یا تو علم کہ جب ادراک ہوگا یعنی جب ادراک ہوگا تو یا تو اس کے ساتھ حکم نہیں ہوگا لکھا یا تو اس کے ساتھ حکم نہیں ہوگا یا اس کے ساتھ حکم ہوگا. اور بعبارت دیگر یا تو تصور مجرد عن الحکم ہوگا مجرد عن الحکم یعنی حکم سے خالی، یا تو تصور مجرد عن الحکم ہوگا یا تصور کے ساتھ حکم پایا جائے گا. یا تو اس میں حکم پایا جائے گا. پہلے والے کو تصور کہیں گے، جو حکم سے خالی ہوگا، جو حکم سے خالی ہوگا اسے تصور. اور دوسرے والے کو تصدیق کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ ایک ہے کہ صرف علم آیا ہمارے ذہن میں کوئی چیز درک کی یہ تصور، اس کے ساتھ یقین، اذعان، حکم کسی چیز کی، چاہے اس بات میں حکم ہو یا نفی میں. جیسے یہ کمرہ صاف ہے، یہ مطلب کو ہم نے درک کیا دیکھنے کے بعد، ہے یقین ہے، اس کا حکم پایا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تصدیق. صرف کمرے کو ہم نے دیکھا، اس کی صفائی کی نظر کی، اور نہ اس کو صاف ہے یا نہیں ہے اس کا کوئی حکم نہیں لگایا، تو وہ کیا ہے؟ تصور. سمجھ میں آ گیا؟ ختم کر، درس ختم ہو گیا. اب عبارت کو پڑھ لیجئے، دیکھیے مطلب واضح ہو جانا چاہیے. پڑھیے مولانا رضی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تصور و تصدیق. اذا رسمت پڑھو. اذا رسمت مثلثا مسلسن
مسلس جانتے ہو نا، ٹرائنگل. ہاں، اذا رسمتا مسلسن، اگر تم بناؤ ایک ٹرائنگل. تحدث فی الذہن، تحدث نہیں ہوگا، تحدث فی ذہنک، تو آپ کے ذہن میں واقع ہوگی صورتا لہو، اس کی ایک تصویر. ہی علمک بہذا المثلث. ہاں، اس لیے تحدث فی دینک ذہنک صورت لہو کیوں حادث ہوگی؟ کیونکہ لأن العلم هو انتباع صورت الشیء فی الذہن. علم کیا ہے مولانا؟ لأن العلم، بڑھا لے وہیں پہ، اس لیے کہ علم کہاں پر پڑھنا ہے؟ وہی صورت لہو. اچھا، کیا بات؟ لأن العلم هو انتباع صورت الشیء فی الذہن. هو انتباع صورت الشیء فی الذہن. صورت الشیء فی الذہن. اور یہاں پہ اذا رسمتا مثلثا تحدث فی ذہنک صورتا لہو، لہو کے اوپر لکھ لیں لذالک المثلث. ہاں کدھر جائے گا؟ لذالک المثلث. اب آگے پڑھیے مولانا رضی صاحب. وَيَسَمَّ هَذَا الْعِلْمِ، کہاں پہنچ گئے اس سے اوپر؟ ہے یا علم کا یہ علم کا بہذا المثلث. ہاں، کہہ رہے ہیں اذا رسمت مثلثا، آپ نے ایک ٹرائنگل بنایا، جی تحدث فی ذہن کا صورت لہو، تو آپ کے ذہن میں اس کی ایک تصویر ابھری. صحیح ہے. ہی علم کا بہذا المثلث، یہی اس مثلث کے آپ کے بارے میں، آپ مثلث کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ علم. جو اس تصویر آپ کے ذہن میں آئی وہی آپ مثلث کے کیا ہو گئے؟ عالم ہو گئے. آگے پڑھیے. وَيَسَمَّ هَذَا الْعِلْمِ، وَيَسَمَّ هَذَا الْعِلْمِ، وَيُسَمَّى هَذَا الْعِلْمُ، متصور مجردا لا، نہیں وهو تصور، يسمى هذا العلم بالتصور. ہاں، يسمى هذا العلم بالتصور. اور اس علم کو کیا کہا جاتا ہے؟ تصور کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ حکم تو نہیں ہے نا. اب آگے پڑھیے. وهو تصور مجردا لا، وهو تصور مجرد لا يستتبع جزما واعتقادا. ہاں، کہہ رہے ہیں وَهُوَ تَصَوُّرٌ مُجَرَّدٌ، اور یہ تصور ہے، خالی ہے. ٹھیک ہے. لا يستتبع جزما، نہ اس میں یقین پایا جاتا ہے نہ اعتقاد پایا جاتا ہے. یہ مجرد ایک تصور ہے، مجرد ایک ادراک ہے. اور وہیں تھوڑا سا اور بڑھا لیں، جیسے انہوں نے کہا لا يستتبع جزما واعتقادا لا نفیا ولا اثباتا، لکھ لیں وہیں اعتقادا کے بعد لا نفیا ولا اثباتا. ہاں، مولانا وَهُوَ تَصَوُّرٌ مُجَرَّد، مجرد تصور ہے. لا يستتبع جزما واعتقادا، اس میں جزم و اعتقاد نہیں پایا جاتا. کس کے بارے میں؟ نہ نفی کے متعلق نہ اس بات کے متعلق. واضح؟ چلیے آگے پڑھیے. وَإِذَا تَنَبَّهْتَ إِلَى تنبہتا نہیں، تنبہتا. تنبهت إلى زوايا مثلث، زوايا المثلث تحدث، یار وہی جیسے پڑھا تھا. تحدث لها ایزا، اذا حرف شرط ہے تو جزائے شرط کہاں آئے گا؟ مجزوم ہوگا کہ نہیں مولانا؟
تو کوئی کام ہے کہ نہیں اس کا؟ ادات شرط داخل ہو رہا ہے، کیا کرو گے؟ أيضا ہاں سو کہاں گیا؟ تحدث لها ايضا صورة في ذهنك. کیا مولانا کیا مطلب ہوگا؟ کہہ رہے ہیں وَإِذَا تَنَبَّهْتَ إِلَى زَوَايَا الْمُثَلَّث، کہہ رہے ہیں جیسے آپ متوجہ ہوں گے زوایا، زوایا جانتے ہیں کوڑ کو کہتے ہیں، کوڑ جانتے ہیں؟ کوڑ ہوتا ہے وہ بیماری، کوڑ میں جانتا ہوں جو کونا ہوتا ہے، یہ زوایا المثلث اسے کہیں گے مولانا، اینگل. احسنت مولانا، ہلا وصلت مولانا. شوف، ایک ہے کہ ہم نے یہ ٹرائنگل بنایا، ہم اس کی طرف متوجہ ہوں، ٹھیک ہے، اور ایک تو ہم نے اس کی تصویر آئی ہمارے ذہن میں، ایک ہے کہ ہم اس کے زوایا کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ یہ کتنے اینگل میں آ رہا ہے اور اس طرح سے کتنے اینگل بن رہے ہیں. تو جب ہم ان زوایا کو دیکھیں گے تو اس کی ایک الگ تصویر ایک الگ زاویے سے ہمارے ذہن میں آئے گی. واضح؟ اب دیکھیے تحدث لها ايضا صورة في ذهنك، آگے پڑھیے. وهي أيضا من التصور المجرد، یہ بھی کس میں سے ہے؟ تصوری مجرد ہے. مجرد کے آگے بڑھا دے من الحکم. پڑھیے آگے. وإذا رسمت خطأ أفقيا وفوقه خطأ عمودي. خطا نہیں ہے یار. وَإِذَا رَسَمْتَ خَطًّا أُفُقِيًّا، خطا عموديا. خطًا أفقيا وفوقه خطًا عموديا مقاطعا له تحت الزاويتان قائمتان. کیا کہہ رہے ہیں مولانا؟ دیکھیے کہہ رہے ہیں ایک آپ خط افقی لے لیجئے، یہ دیکھیے خط افقی لیا اور ایک آپ نے کیا کر دیا خط عمودی، تو آپ کے دو بن جائیں گے کہ نہیں؟ زاویتان قائمتان. ایک ادھر بن گیا ایک ادھر بن گیا، 90 ڈگری کے کیا بنیں گے؟ قائمتان. کس کو کہیں گے؟ دو آپ کو جو ہے زاویہ قائمہ کس کو کہتے ہیں؟ 90 ڈگری سیلسیس کو. صحیح ہے، تو یہ 90 ڈگری کا ادھر کا ہوا، ایک 90 ڈگری کا ادھر کا ہوا، ایک رائٹ کو ایک لیفٹ کو. اس کا ایک الگ، یہی ایک لائن ہم نے کھینچی ہے، دو لائنیں ہم نے کھینچی ہیں، اس سے دو زاویے بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ ہاں. وَإِذَا رَسَمْتَ خَطًّا أُفُقِيًّا، ایک آپ نے افقی لائن کھینچی، وَفَوْقَهُ خَطًّا عَمُودِيًّا، اس کے اوپر کیا کر دی؟ ایک عمودی یعنی ہاریزونٹل، ایک ورٹیکل. مقاطعا له تحت الزاویتان قائمتان. صحیح ہے، تو آپ کے ذہن میں بھی کیا ہوگی؟ ایک نئی زاویہ، ایک نیا کوڑ آپ کے ذہن میں آ جائے گا. فتنتقش صورت الخطین والزاویتین فی ذہنک، تو آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے گی سورہ کس کی؟ لائنوں کی بھی نقش ہوگی اور دو زاویوں کی بھی. یہاں ہم نے بنایا تو یہ دو لائنوں کی بھی تصویریں کا ہمارے پاس آئی، اور جو ان کی وجہ سے یہ کوڑ بن رہا ہے، جو اینگل بن رہا ہے، اس کی بھی تصویر ہمارے ذہن میں نقش ہو جائے گی. صحیح ہے. وَهِيَ مِنَ التَّصَوُّرِ الْمُجَرَّدِ أَيْضًا، یہ بھی کیا ہے؟ تصور مجرد ہے. چلیے آگے دیکھیے. آگے پڑھیے مولانا شاہد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ بڑھانا ہے تو بڑھا لے. تصور المجرد ایضا یعنی اس میں نہ حکم پایا جاتا ہے نہ اذعان پایا جاتا ہے.
لا یستتبع حکما ولا اذعانا، یعنی نہ اس میں حکم پایا جاتا ہے نہ اذعان پایا جاتا ہے. حکم ہوتا ہے نہ اذعان ہوتا ہے. آگے مولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا اردت ان تقارن بین القائمتین ومجموع ذوی المثلث فتسأل ہاں ابھی کہہ رہے ہیں وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تُقَارِنَ الْقَائِمَتَيْن، کب مولانا؟ یعنی جب آپ نے دونوں لائنوں کا تصور کر لیا، افقی اور عمودی کا، صحیح ہے، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَمَجْمُوعُ زَوَائِيَ الْمُثَلَّث، جتنے زاویے بن رہے ہیں، متقاطعہ کہا تھا مولانا. متقاطعہ معلوم کیسی ہوگی؟ متقاطعہ ایسی ہوگی، اس کو لے آئیے اور کدھر نیچے، تو ایک دوسرے کو کاٹتی ہوئی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ سمجھ میں آیا؟ تو دو کوڑ ہمارے اوپر بنیں گے، دو کوڑ نیچے کو بنیں گے. آئیے دیکھیے متقاطعہ سے ہی مراد ہے. کہنے وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تُقَارِنَ بَيْنَ الْقَائِمَتَيْن، دونوں لائنوں کا جب آپ مقارنہ کریں گے دونوں قائموں کا، وَمَجْمُوعُ زَوَائِيَ الْمُثَلَّث، اور جتنے کوڑ بن رہے ہیں اس مثلث کے اس کو آپ کریں گے. فَتَسْأَلَ فِي نَفْسِكَ هَلْ هُمَا مُتَسَاوِيَانِ، تو اپنے آپ میں آپ سوال کیجئے کہ کیا یہ دونوں برابر ہیں. یہاں پہ دیکھیے یہ کوڑ، یہ کوڑ، یہ کوڑ اور یہ کوڑ، کیا یہ کوڑ برابر ہیں؟ اب ایک نیا سوال ہمارے سامنے آ رہا ہے. چلیے وَتَشُكُّ فِي تَسَاوِيهِمَا، اور آپ کو شک ہو رہا ہے ان کے کس میں؟ مساوی ہونے میں. عندك صورة لنسبة التساوی. ہاں رک جائیے. ہاں کہہ رہے اگر کہہ رہے ہیں فَتَسْأَلْ فِي نَفْسِكَ هُمَا مُتَسَاوِيَانِ، تو اب یہاں پہ دیکھیے کیا کریں گے. کہہ رہے اگر آپ کہیں کہ یہ دونوں برابر ہیں، یہاں پہ سوال کے آگے لکھیے، اگر آپ کہیں کہ یہ دونوں برابر ہیں، اور یقین رکھیں اس کے برابر ہونے کا، اور یا اس کے عدم مساوی ہونے کا حکم دیں، یا اس کے عدم مساوی ہونے کا حکم دیں. وَتَشُكُّ فِي تَسَاوِيهِمَا، اور ان دونوں کے برابر ہونے میں کیا کریں؟ پھر شک کریں. تَحْدُثْ عِنْدَكَ صُورَةً لِنِسْبَةِ التَّسَاوِي بَيْنَهُمَا، تو آپ کے ذہن میں ان کے برابر ہونے کو لے کے ایک صورت آئے گی. وَهِيَ مِنَ التَّصَوُّرِ الْمُجَرَّدِ أَيْضًا، صحیح ہے. ایک آپ کا آیا کہ کیا ہے، آپ نے سوال کیا کیا وہ برابر ہیں، تو ایک برابر ہونے میں کہ برابر ہیں یا برابر نہیں ہیں. صحیح ہے، حکم آپ نے لگایا نہیں ہے. اب یہ سوال ہو رہا ہے تو اس کے ہونے اور نہ ہونے دونوں کا آپ کو تصور آ جائے گا کہ نہیں آئے گا؟ ایک شکل اس کی بھی بنے گی. کہا یہ بھی کیا ہوگا؟ تصور مجرد ہوگا. اب دیکھیں چلیے اس کو کل ہی مکمل کیا جائے کہ بتا دوں آگے؟ نہیں، یہیں پہ اسی میں تصدیق آ جا رہی ہے. وہی فَإِذَا بَرَهَنْتَ عَلَى تَسَاوِيهِمَا دکھ رہا ہے. جب آپ دلیل قائم کرنے کے دونوں برابر ہیں
تحصل لک حالت جدیدہ مغایرہ للحالات السابقہ، تو آپ کے لیے ایک نئی حالت پیدا ہو جائے گی جو پچھلی حالتوں سے کیا ہوگی؟ جدا ہوگی، جدا ہوگی. انشاءاللہ یہاں سے کل آئے گا. والحمدللہ.